आए हैं आज के जलसे में। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको सलामत रखे, आपकी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वाबस्तगी को आपके और हमारे नस्लों में सुबह क़यामत तक दायम और क़ायम रखे। आज शही नशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना आदम साहब, जनाब कलीमुद्दीन साहब जो आलमपल्ली जामा मस्जिद के सदर साहब हैं, मौलाना जनाब मुफ्ती बदरुद्दीन साहब खिरत, जनाब अली मरशद मौलाना साहब, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब, जनाब हाफिज साहब, एडवोकेट रफ़ी साहब, मोहम्मद उस्मान विखाराबाद के मजलिस के सदर, अब्दुल हादी साहब जो तांडूर के सीनियर मजलिसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर हैं, अलीमुद्दीन साहब विखाराबाद के टाउन सेक्रेटरी, मोहम्मद अलीम जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद शेख, मिर्ज़ा फ़िरोज़ बेग साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, इब्राहिम शेख साहब, फैयाज़ मोहम्मद साहब, हमारे मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब, मोइस कुरैशी साहब जो धारूर के मजलिस के सदर हैं, मोहम्मद शफ़ी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम जो आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज आप यहाँ से जब उठकर जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजल व करम से आपके दिलो दिमाग में एक ऐसी चीज़ को डालेगा जिसकी बुनियाद पर आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी रियासत के लिए, आपके शहर और गांव के लिए एक अच्छा फैसला लेंगे 30 नवंबर के दिन। अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपनी बात को कहने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज आप और हम यहाँ पर जमा ज़रूर हैं, तो हमको और आपको मिलकर जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है उसकी हम तमाम को मज़म्मत करने की ज़रूरत है। आज फ़लस्तीन में पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को, फ़लस्तीनियों को इज़राइल ने उनको क़त्ल कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। आज गाज़ा में 7,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। आज गाज़ा में करीब 3,000 के करीब ख़वातीन को ज़ालिम इज़राइल ने उनको ख़त्म कर दिया। आज गाज़ा में मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी कहा गया कि जलसे के बाद ताम का इंतज़ाम है, मगर मेरे भाई आज गाज़ा में उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पतालों में बिजली नहीं है, अस्पतालों में बेहोश करने की दवा नहीं है ताकि वो ज़ख्मियों का इलाज कर सके। 10,000 बिल्डिंग्स पर ज़ालिम इज़राइल ने बमबारी करके 10,000 बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया। अफसोस इस बात का है मेरे अजीज दोस्तों कि जो बिल्डिंगें बर्बाद इज़राइल, ज़ालिम इज़राइल ने किया, उन मासूम फ़लस्तीनियों के पास वो मशीनरी भी नहीं है जिससे वो बिल्डिंग के मलबे को हटा सके। उनको ये भी मैसर नहीं हो रहा है कि अपने मरने वालों की लाशों को लेकर वो कब्रिस्तान में दफन कर सके। मैंने ऐसे ऐसे नज़ारे दुनिया ने देखे कि एक बाप है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी हुई है और हाथ में हथौड़ी है, और हथौड़ी से उस बिल्डिंग जिसको इज़राइल ने बमबारी करके गिरा दिया, उस बिल्डिंग के मलबे के पास जाकर रोते हुए अपनी बेटी का नाम पुकार रहा है, तो कभी अपने बेटे का नाम पुकार रहा है।
یہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور سے مغربی دنیا جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے حقوق انسانی کے تعلق سے، مگر اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی۔ بنیامین نتنیاہو ایک وار کرمنل ہے، ایک ظالم ہے۔ بنیامین نتنیاہو ہٹلر کی تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ آج دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، مگر کوئی نہیں ہے جو اس ظالم اسرائیل کی اس بربریت کو روک سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کم سے کم ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیں۔ آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے ہمارے ایک دوست جو ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، مجھے انہوں نے ایک ویڈیو بھیجایا اور کہا کہ اسد صاحب، اسرائیل نے غزہ میں پانی بند کر دیا تو اللہ نے وہاں پر بارش کو نازل کیا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے 10,000 بچے مر گئے، اور جو بچے بارش جب ہوتی ہے تو بچے اس بارش میں ناچ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قیامت برپا کر دی گئی ہے معصوم فلسطینیوں پر۔ یہ تمام مغربی ممالک کے ہاتھ ان فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک سرزمین پر جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فیصلے کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ فلسطینی اپنے آزاد فلسطین ملک کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ اگر مغربی دنیا اور یہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان غزہ کے 21 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگوں کو آپ بے گھر کر دیں گے، وہ ڈر کر غزہ چھوڑ کر مصر کے سینائی کے صحرا میں چلے جائیں گے، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تک ایک فلسطین کا بچہ زندہ رہے گا، سن لو، بنیامین نتنیاہو اور زائنسٹ تمہارے خلاف احتجاج بلند کرے گا، وہ فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا، اور ہم بھی آج اس سرزمین سے فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زخمیوں کا علاج کرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، اللہ تو ان کو رزق پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبار ہے، یا اللہ ان ظالموں کو تو دیکھ لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس پوری دنیا میں اگر کوئی بہادر قوم ہے تو ان کا نام فلسطینی ہے۔ وہ 75 سال سے اپنے آزاد ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ 75 سال میں 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ہمارے ملک میں بھی یہاں پر گاندھی نے کہا تھا کہ عرب کی زمین عربوں کے لیے، برطانیہ کی زمین انگریزوں کے لیے، فرانس کی زمین فرانسیسی لوگوں کے لیے۔ ہمیشہ بھارت نے، انڈیا نے فلسطینیوں کی تائید کی۔ آج بھی ہم ان فلسطینیوں کی تائید کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی بربریت کی۔ اسرائیل ایک ظالم ملک ہے، اسرائیل ایک ظالم ملک ہے جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی کر رہا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہیں، اور 30 نومبر کے دن انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ایک اچھا فیصلہ لیجئے، آپ لوگ ایک صحیح فیصلہ لیجئے، تاکہ تلنگانہ میں جو پچھلے 9.5 سال سے جو ایک امن کا ماحول ہے، وہ امن کا ماحول برقرار رہے۔ یہاں پر مجلس کی مخالفت میں
بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، مجلس نے کیوں ایسا نہیں کیا، مجلس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اس پہ آنے سے پہلے چیوڑلہ، وقار اور تانڈور کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مرحوم قائد سالار ملت کو 6 مرتبہ رکن پارلیمان بنایا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے 1 مرتبہ اپنی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو چیوڑلہ، وقار اور تانڈور کی عوام ہے، یقین جانیے میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ لوگوں کی محبت کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ میں جانتا ہوں میں 96 کے پارلیمنٹ الیکشن میں سالار کا الیکشن ایجنٹ تھا، میں 98 کے پارلیمنٹ الیکشن میں سالار کا الیکشن ایجنٹ تھا، 99 کے 99 کے پارلیمنٹ الیکشن میں نے کیمپین کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کی محبت کو سلام کرتا ہوں میرے بھائی، جو آج وہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بزرگ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے کہ انہوں نے مجلس کو کامیاب کیا تھا اس پارلیمنٹ کے الیکشنوں میں۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی، پہلی مرتبہ جب سالار الیکشن لڑ رہے تھے تو کیسے آپ کو ووٹ ڈالنے سے لوگ روک دیتے تھے، گاؤں میں آنے نہیں دیا جاتا تھا، مگر آپ بہادری کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے ہرے جھنڈے کو لے کر جاتے تھے RSS اور BJP کے لوگوں کے سامنے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سالار کو بھی چیوڑلہ، وقار تانڈور کی عوام سے بہت محبت تھی، اور مرحوم قائد کو زندگی میں پہلی مرتبہ اگر ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی کے بعد ان کی صحت خراب ہوئی تو تانڈور میں قائد تھے، اور وہاں پر کسی کام کے اناگریشن میں سالار گئے تھے تو وہاں پر سالار کو ہارٹ اٹیک ہوا، واپس لایا گیا سالار کو، تو سالار اچھے ہونے کے بعد مجھ سے کہے کہ جاؤ تانڈور میں جا کر جو میں کام دیکھنا چاہ رہا تھا وہ نہیں دیکھ پایا میری صحت کی خرابی کی بنیاد پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تانڈور میں مرحوم چھتری پٹیل بھی تھے، بے انتہا محبت کرنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، آج اس دنیا میں نہیں رہے، مگر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اسد الدین اویسی آپ کی خدمت سے محروم تو ہو گیا، مگر میں کبھی بھی آپ کا کام، آپ کی خدمت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے ووٹ سے تو محروم ہو گیا، مگر آپ کا خادم تھا، ہوں اور رہوں گا، آپ کے ساتھ میں ہوں، مجلس آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ صرف رنجیت ریڈی آپ کا MP ہے، اسد الدین اویسی بھی آپ کا MP تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میرا اور آپ کا ایک قریبی کنیکشن ہے میرے بھائی، ایک قریبی رشتہ ہے۔ آپ نے مجلس پر بہت بڑا احسان کیا، آپ نے میرے قائد کو پہلی مرتبہ MP بنایا۔ لوگ نہیں جانتے کہ سالار صرف 5 یا 10 ہزار ووٹ سے پہلا الیکشن جیتے تھے، اور آپ لوگوں کی بڑی محنت رہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، اور جب کبھی بھی آپ کی سرزمین پر آتا ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جو تمہاری مدد کرتا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور کبھی بھی ان کے احسان کو مت بھولو۔ میں احسان فراموش کبھی نہیں تھا، نہ کبھی رہوں گا۔ میں ایک غیور باپ کی اولاد ہوں، میں ایک بہادر شیر کی اولاد ہوں، جس نے زندگی میں اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، نہ ہم کو سکھایا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں بیٹھ مال، رات ہو گئی، آتے ایسے لوگ تو خیر آرام سے بٹھاؤ، آرام سے بٹھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس اسمبلی الیکشن کے بارے میں، مجلس کے مخالفین یہ بولتے کہ مجلس نے کیا کیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آج کے اس جلسے کے مجمع کو دیکھ کر
कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को अब नींद नहीं आएगी 30 नवंबर तक इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल नींद नहीं आएंगी। अब इसके बाद ये लोग ये शुरू कर देंगे, क्या किए थे बताओ क्या किए। मैं उनका जवाब ये देना चाह रहा हूं, विकाराबाद जिले का नाम विकाराबाद अगर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से है। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का रोल नहीं था, कोई नहीं था। अभी आप सुने हमारे भाई ने तकरीर में कहा, मैं खुद सीएम के पास जाकर बैठकर कहा कि अनंतगिरी हिल्स नहीं रख सकते आपको विकाराबाद रखना पड़ेगा। और केसीआर ने कहा असद भाई, फोन उठा के बोले, असद भाई बोले नाम डाल दो, विकाराबाद नाम रखो। फिर उसके बाद सुनिए अभी सुनो अभी बहुत बोलना है। दूसरी बात ये पूछेंगे विकाराबाद जिले के लिए क्या किए इन्होंने। आज आ गए मेरे भाई, विकाराबाद में जो रेशन कार्ड है वो 2,41,000 है, जिसमें से विकाराबाद जिले में जिसमें से 23,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के रेशन कार्ड है। इनको 5 किलो राइस आजकल अब फ्री में अच्छा मिल रहा है। अब आप बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे दूसरा क्या किए तुम, आसरा पेंशन। विकाराबाद जिले में 1,12,402 लोगों को आसरा पेंशन मिलता, 50,404 बेवाओं को मिलता, उसमें से 8,615 मुस्लिम अक़लियत को आसरा पेंशन मिलता। ये रिकॉर्ड है। और फिर आप बोलेंगे कितना पेंशन आप हर महीना मिलता मुस्लिम अक़लियत को, तो 2 करोड़ सालाना पेंशनों में मिलता, आसरा से हट के भी। विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है। फिर ये लोग कांग्रेस के लोग पूछेंगे अच्छा ये कर दिए, बताओ तालीम में क्या किए। तो कांग्रेसियों सुनो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप MTF बोलते उसको, इनको नहीं मालूम, थम्स अप है उन्होंने। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में विकाराबाद जिले में 20,590 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला। और पिछले 10 साल में 6 करोड़ 60 लाख रुपए इन बच्चों को दिए गए। फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में क्या है। तो मेरे भाई उसका भी रिकॉर्ड देता हूं, जरा फोन खोलना पड़ता। ये फोन जो है खिलौना बना हुआ है आजकल, तो कल चेक कर लेना कांग्रेस के लोग जाके इसको। ये आप देखो, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, रीइंबर्समेंट बोल दिया मैं, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 10,499 10,499 मुस्लिम अक़लियत के तुलबा और तालिबात को दिया गया। 9.5 साल में 11 करोड़ 20 लाख खर्चा हुआ। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर। चीफ मिनिस्टर की ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये भी मजलिस शुरू कराई कांग्रेसियों, तुम नहीं करे। ओवरसीज स्कॉलरशिप में विकाराबाद के 12 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही, जो मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 बच्चों को मिला, 12 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पैसे आने का है। कितने खर्च हुए विकाराबाद जिले में ओवरसीज स्कॉलरशिप में? 2 करोड़ 12 लाख। शादी मुबारक में पूरे जिले में 7,520 लोगों को शादी मुबारक का बेनिफिशरीज हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,399 लोगों को शादी मुबारक के चेक मिले पिछले 9.5 साल में। पूरे जिले में 60 करोड़ रुपये
شادی مبارک میں دیے گئے اور وقارآباد کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں 19 کروڑ روپے دیے گئے۔ اب کانگریس والوں، اب تم کو تو دوا بھی کام نہیں کرے گی، سچائی بیان کر رہا ہوں۔ پھر آپ یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں بولتے مجلس کیا کیے، اکبر الدین اویسی اسمبلی میں کیا کیے، تو سنو آپ، پورے تلنگانہ کا بول رہا ہوں آپ کو۔ اب میں ہمارے میڈیا والے ذرا لکھو، ذرا آپ کو مسئلہ دیتا ہوں، میں زبردست دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو میں مایوس نہیں بھجانے والا ہوں، مگر یہ بھی زبردست ہے۔ دیکھو پورے تلنگانہ میں پوسٹ MTF بولتے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کو 9.5 سال میں مجلس کی نمائندگی پر ماموں کی حکومت 474 کروڑ خرچہ کیے۔ کتنے بینیفیشریز ہے؟ 14,27,714۔ وقارآباد کا بول دیا آپ کو میں۔ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس پورے تلنگانہ میں 1,748۔ کتنے بینیفیشریز کو ملا؟ اس میں قریب 1 لاکھ کے اوپر لوگوں کو ملا۔ پری میٹرک اسکالرشپ جو لیفٹ اوور تھی وہ 21 کروڑ روپے خرچہ ہوئے۔ CM اوورسیز اسکالرشپ میں 492 کروڑ۔ کتنے مسلم اقلیت کے بچے لندن، امریکہ، برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں 2 سال کے کورس میں؟ 3,224۔ مذاق نہیں ہے بھائی، غریب خاندان کے بچے بچیاں 3,224 مجلس کے اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر لڑا تھا، حکومت نے منظوری دی۔ آپ کے شیواریڈی پیٹ پہ ٹیمرس کا سکول ہے۔ پورے تلنگانہ میں جو ٹیمرس کے سکول ہیں 201، 9.5 سال میں مجلس کی نمائندگی پر 3,070 کروڑ کے قریب خرچہ ہوئے، جس میں سے ابھی 1,20,000 پڑھ رہے ہیں۔ بچیوں کا سکول ہاسٹل الگ، بچوں کا الگ، اور 80,000 9.5 سال میں پڑھ کے نکل گئے۔ 12ویں جماعت تک پڑھ کے نکل گئے ہمارے بیٹیاں اور بیٹے، ابھی 1,80,000 اس میں پڑھ رہے۔ اور اس کو اکبر الدین اویسی اور MLAs نمائندگی پر جونیئر کالج میں تبدیل کیا گیا۔ ان جونیئر کالج میں 32,660 مسلم اقلیت کے بیٹے بیٹیاں پڑھ رہے ہیں۔ CDM ہے، 14 کروڑ خرچہ ہوا۔ کتنوں کو فائدہ ہوا؟ 49,310۔ مائنارٹی اسٹڈی سرکل ہے، 17 کروڑ خرچہ ہوئے۔ سول سروس میں 700 بچوں کو پڑھایا گیا، دوسرے ویریس گروپ میں 9,319۔ پورے تلنگانہ میں شادی مبارک کے جو 9.5 سال میں ماموں خرچہ کیے وہ 2,340 کروڑ۔ کتنے لوگوں کو شادی مبارک کے چیک ملے پورے تلنگانہ میں؟ 2,76,225۔ یہ ریکارڈ ہے۔ امام موزن 316 کروڑ روپے امام موزن کے اوپر خرچہ کیے گئے ہیں۔ اب 17,000 امام موزن کو آنریریم ماہانہ ملے گا، قریب 9,900۔ پھر آپ اس میں وقف کی گرانٹی نیڈ ہے، دعوت افطار ہے، ریتو بیمہ ہے، اس میں بھی مسلم اقلیت کو شیئر ملا ہے۔ اب کانگریس والے بولیں گے اچھا یہ تو بتاؤ کتوں کو فائدہ ہوا اس سے؟ پوچھیں گے ان کے RSS انا، تو RSS انا اور ان کی پارٹی کو بتا رہا ہوں، JEE مین میں 99 مسلم اقلیت کے بچے کوالیفائی ہوئے، JEE ایڈوانس میں 9، MBBS میں 11، BDS اور ادر کورسز میں 129۔ تلنگانہ کے MSET انجینئرنگ میں 1,500 مسلم اقلیت کے بچے، MSET ایگریکلچر اور دوسرا ہے 1,860، کلیٹ لاء کا ایگزام 11، تلنگانہ کا لاء کا انٹرنس 152، CUET میں 7، TS
DEECT DET میں 13, NIFT میں 1, HCL ٹیک BE میں 31 CA فاؤنڈیشن میں 2, CS فاؤنڈیشن میں 9, CMA میں 7, IIIT RGUKT میں 17, پولی سیٹ میں 1590. کتنے مانے یہ 17 کورسز میں جو ٹیمرس میں پڑھ کے بچے نکلے 5450 کے قریب بچوں کو, بیٹیوں کو یہ کورسز میں فائدہ ہوا. اب کانگریس والوں کو اور ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اگر تھوڑی سے بھی ان میں سچائی کو ماننے کی اہمیت ہے تو انہوں چھوڑ دینا کانگریس پارٹی, ماموں کا کھنڈوا ڈال دینا. تو اب کانگریس والے ہمارے دلت بھائیوں کا بھی بول رہا ہوں, ہمارے ہندو بھائیوں کا, بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کا بھی. کلیانہ لکشمی شادی مبارک میں پورے تلنگانہ میں اب تک 13,01,000 کے قریب نمبر ہے. اس میں اقلیتوں کا حصہ کتنا ہے؟ مسلم اقلیت کا 21% ہے. 21% ہے. SC ST BC مائنارٹی اوورسیز اسکالرشپ میں 6,821 لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ SC ST BC مائنارٹی اوورسیز اسکالرشپ میں کتنا حصہ مسلم اقلیت کا ہے؟ مسلم مائنارٹیز کا 47.26, یعنی 3,224 مسلم اقلیت کے بچے بچیوں کو اوورسیز باہر جا کر کورس پڑھ رہے ہیں. پورے تلنگانہ میں ریزیڈینشل سکول 1022, ٹیمرس کے کتنے ہیں؟ 205. کتنا